لوگوں کا ایمان دو طرح پر ہے۔ ایک وہ جس کو دلوں میں صافی اور استقرار ہے، نہ ان کے وسیع کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے عیب معاف کرتے ہیں۔ مشتبہ صورتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ کامل ایماندار ہیں وہ فتنوں کی آگ میں ہلاک ہو جائیں گے، اور جو کچے پکے ہیں وہ اس سے بچ کر رہیں گے۔ بے شک ایمان نے اپنے معتقدین پر اسلام کی سنتوں اور فرض کی پابندی کو لازم ضروری قرار دیا ہے۔ کثرت حیات آدمی کے ایمان کی دلیل ہے، اور کثرت سوال کرنا انسان کے لیے محرومی کا باعث ہے۔ اے ایمان والو، تم کو ان لوگوں کی طرح ہونا چاہیے جن کو کسی جگانے والے نے زور سے للکارا اور وہ جھٹ چونکا اٹھے۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ حق بات کو لازم پکڑے، اور جہاں تک ہو سکے خلق خدا کی خیر خواہی میں رہے۔ وہ آدمی بھی جھوٹا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر دنیا کی حرص و لالچ پر پڑھ کر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور وہ یقیناً ہلاک ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری جانوں کا مول و قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے جسے اپنی آخرت کی اصلاح کی فکر نہیں۔ جو انسان اللہ پاک پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا ایمان یقین درست ہو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہو وہ اپنی اور لوگوں کی اصلاح میں لگا رہتا ہے۔ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ جو شخص نیک کام کرنے کا امر کرتا ہے وہ اہل ایمان کی مدد اور تائید کرتا ہے۔ جو شخص برے کاموں سے منع کرتا ہے وہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ زبان کو محفوظ رکھنا ایمان کا نشان، اور اپنے بھائی بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا شرافت کی علامت ہے۔ بہت سے پست درجے کے لوگ ایسے ہیں کہ حسن و خلق کی بدولت و بلند مرتبہ پر پہنچ گئے، اور بہت سے اعلیٰ مرتبہ لوگ ایسے ہیں کہ حماقت کی وجہ سے نہایت نیچے گر گئے۔ جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس کی فکر اور رائے کسی طرح سے یہ صاف ہو سکتی ہے، جبکہ خود رہنمائی غافل اور بے خبر ہو تو اس کے ذریعے سے گمراہ لوگ کیوں کر راہ پر آ سکتے ہیں۔ انسان اس عمر پر کسی طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے، اور اس جسم کے سلامت رہنے پر کیوں کر مغرور ہوتا ہے جو جہاں کی آفتوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اے شخص، تو کس طرح اپنی حالت پر باقی رہ سکتا ہے حالانکہ زمانہ تیرے حالات کے بدلنے کی فکر میں ہے؟ وہ شخص شہوت سے کس طرح بچ سکتا ہے جو عصمت سے محروم ہو؟ جس انسان پر ٹھیک نہ ہو اس کی حالت کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اور جو آپ کو نہ جانے وہ دوسروں کی قدر کس طرح معلوم کر سکتا ہے؟ اور جو خود اپنے آپ کو نہ جانے وہ دوسرے کی قدر کس طرح معلوم کر سکتا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے؟ گمراہی کے لیے غفلت کافی ہے، اور عذاب کے لیے خدا کی پناہ دوزخ دانی ہے۔ مدد اور اعانت کے لیے مشورہ بڑا وافی ہے۔
راستہ پانے کے لیے غور و فکر کافی ہے، اور جس چیز کے دینے میں تکلیف نہ ہو وہ بہت اچھا عطیہ اور عطائے وانی ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنا اس کے آزمانے کے لیے کافی ہے، اور انسان کو غفلت اور غرور میں ڈالنے کے لیے نہایت وانی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بہت بڑی ضلالت ہے، اور اپنے آپ کو ناقص اور کم درجہ خیال کرنا ایک عمدہ فضیلت ہے۔ اور اپنے مطالب کو مشروع و جائز طریقے سے عورت محبت میں کپڑے اتارتی ہے اور مرد محبت کر کے کپڑے اتارتا ہے۔ طلب کرنا نہایت ہی کامل و سعادت مندی ہے۔ سوال میں اصرار کرنا محرومی کے لیے پورا اور وانی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا جاننا نہایت بھاری عیب اور نقصان ہے۔ کسی تعجب انگیز بات کے سوائے ہنسنا پوری نادانی ہے۔ اگر آدمی اپنے عیبوں پر نظر کرے تو لوگوں کے عیوب ٹٹولنے سے وہ محفوظ رہے، اور یہ اس مرض کے لیے بہترین علاج ہے۔